بہنوں اور بھائیوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کو السلام علیکم۔ میں بزم طلوع اسلام لاہور کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ تقریب پرویز صاحب کی یاد میں ہو رہی ہے، اور جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، وہ اپنی یادداشتیں ہم سے شیئر کریں گے۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں خالد فاروقی صاحب کو۔ خالد فاروقی صاحب کے والد صاحب پرویز صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، اور یہ خود بھی انہوں نے پرویز صاحب کو دیکھا اور سنا، اور آئندہ ان کے بچے بھی اسی فکر میں ہیں۔ اور خالد فاروقی صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت نشست کے لیے مجھے انوائٹ کرنے کا ناظم صاحب کا اور نمائندہ صاحب کا بہت شکریہ۔ میں ان خوش نصیب ساتھیوں میں سے ایک ہوں جو کہ پرویز صاحب سے ایک قریبی تو نہیں، لیکن ان کی ایک نشست میں، ان کے لیکچرز میں بیٹھنے کا مجھے موقع ملتا رہا۔ دو کہ یہ اس وقت میری ایج کم تھی، یعنی کہ میں انٹرمیڈیٹ میں تھا، تو میں کچھ بتاتا ہوں، ایسی یہ انفارمل سی ایک ان کی یاد میں گفتگو ہوگی۔ تو خوش قسمتی ہے میری کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آیا، اور ہوا یہ کہ یہ اس وقت کو انٹرمیڈیٹ کی ایج تھی، تو میں امتحان پاس کیا۔ تو وہ بندہ جب کوئی ایگزام پاس کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے وہ انگڑائی سی لیتا ہے کہ اب میں کیا کروں، فارغ ہوں جب تک کہ رزلٹ نہیں آتا۔ تو عجیب اتفاق ہوا کہ میرے کلاس فیلو جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، اس کے بڑے بھائی کنگ ایڈورڈ میں 4th ایئر میں کے طالب علم تھے، 3rd ایئر میں۔ تو وہ مجھے ملے، وہ بڑی ذہین فیملی تھی، ہمارے گھر کے پاس ہی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بڑا اچھا فکرہ کہا، یہاں پہ آپ لوگ اپنے فیملی میں جو انٹرمیڈیٹ کے سٹیج پہ ہوں بچے، انہیں ضرور بتائیں۔ اس شخص نے میری کہہ لیں سمت بدل دی، سوچنے کی مجھے ایک حس میری جگا دی۔ وہ یہ تھا کہ انٹرمیڈیٹ کی ایج، کہ یہ عمر بننے کی بھی ہے اور بگڑنے کی بھی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالنا، کس طرف تم جاؤ گے، وقت ضائع کرنا ہے یا کہ مثبت جگہ پہ وقت لگانا ہے۔ تو میں نے اس کو سیریسلی لیا، ہٹ کی مجھے یہ بات۔ تو میں نے کہا کہ اپنے ایک میرے ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ مجھ سے ویسے تو 5-7 سال بڑے ہی تھے، تو وہ بڑے لائق فائق آدمی تھے، پڑھاتے تھے اور صحافی تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تو کہیں اچھی جگہ چلتے ہیں۔ وہ مجھے سمن آباد سے لے کے گئے اچھرا میں مودودی صاحب کے ہاں۔ تو میں نے ان کے لیکچر سنا، پھر اگلے اتوار کو پھر لیکچر سنا۔ 2 لیکچر سنے ہوں گے کہ ان کا طبیعت ان کی ناساز ہو گئی، تو پھر لیکچر بند ہو گئے۔ تو مہینہ کا گیپ ہوا، تو میں نے ان سے پھر ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو سمن آباد میں خضرہ مسجد ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں چلتے ہیں، ان کا جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، وہ بڑے عالم فاضل ہیں۔ تو میں ان کی نشست میں ان کے جمعے کو بڑی جلدی پہنچ جانا، اور میں مؤذن کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا پاس ان کے، تو لیکچر سننے ان کے۔ تو میں نے وہ سلسلہ مجھے بڑا دلچسپ لگا، حالانکہ وہ قرآن تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، نہ کوئی اتنا دھیان سے غور سے پڑھا تھا، ناظرہ جیسے پڑھ لیتے ہیں پڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وہ مجھے تھپکی دیا کرتے تھے کہ میں شروع میں آنے والے میں سے ہوں۔ تو میں نے کئی دفعہ جا کے ان کی جوتیاں سیدھی کرنی، اور ظاہر ہے میرا عمر کا فرق تھا، تو وہ مجھے انہوں نے سوال کیا کہ تمہیں کیا چیز اچھی لگتی ہے جو تم ریگولر آتے ہو۔
میں نے کہا جی میں آپ کے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے آپ ایک علامہ اقبال کو جو کوٹ کرتے ہیں، اقبال کے اشعار جو ہیں وہ مجھے بڑے اپیل کرتے ہیں۔ اقبال جو ہے نا وہ ڈائریکٹ انسان سے بات کرتا ہے، بچوں سے بات کرتا ہے، ینگسٹر سے بات کرتا ہے۔ تو اس نے مجھے نا یہ آپ کے اس قرآن لیکچر تو قرآن کا ہے تو لیکن مجھے دلچسپی بڑی پیدا ہو گئی کہ اقبال کو آپ ریفر کرتے ہیں۔ تو اسی دوران ہوا یہ کہ میں نے نوٹ کیا کہ میرے والد صاحب اور میری بڑی بہن تہیہ فاروقی جو یہاں پہ کنونشن میں بھی اسپیچز کرتی رہی ہیں، یہ میری بہن جو مسرت بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا دوستی والا تعلق تھا، تو وہ سائیکل پہ آیا کرتے تھے۔ تو میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ہر اتوار کو صبح نکلتے ہیں سائیکل پہ، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کے ہاں گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا کہاں جاتے ہیں، تو نام شام لیا، مجھے سمجھ آئی تو قرآن کی باتیں کرتے رہے۔ وہ ویسے ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے، یہ بہت بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ پرویز صاحب سے ان کا ایک بڑا قریبی تعلق رہا، وہ پرویز صاحب سے ملنا بھی کرتے تھے۔ تو وہ گھر میں آ کے جو قرآن کا لیکچر صبح یہاں سے سنا ہوتا تھا، گھر میں ہم لوگ ساری فیملی، میرے آج بھی یہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا کہ ہمارا گھر ایک مرکز بنا ہوا ہے، سینٹر ہے بہن بھائیوں کے لیے، اور ہر اتوار کو آپ کوئی بھی آ جائیں تو میں اتوار کو شام کو گھر پہ ہی ملتا ہوں، کیونکہ وہ میری فیملی ساری اکٹھی ہوتی ہے، بہنیں آتی ہیں، بچوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تو 6-7 دن تو میں اپنے کاروبار میں ہی ہوتا ہوں، ایز اے پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ ہوں، لیکن اتوار کو صبح ادھر آتا ہوں بلا ناغہ، فیصل آباد لاہور سے باہر پنڈی جانا ہو تو میں درس کے بعد جاتا ہوں، اس سے پہلے نہیں جاتا، کوئی خاص مجبوری نہ ہو۔ تو شام کا جو ہے وہ گھر پہ ہوتا ہے اور پرویز صاحب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میں اب میرے وہ حیات نہیں رہے والد صاحب، تو اب وہی ذمہ داری میں کرتا ہوں، میں بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ میں نے آج کیا لیکچر سنا۔ تو اس روز میں نے ایک ایسا سوال کیا والد صاحب سے، یاد رکھیے مرکز فوکس جو ہے وہ پرویز صاحب ہی ہے۔ میں نے والد صاحب سے سوال کیا کہ قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو انہوں نے مجھے جو ایک سمری سی بتائی نا کہ قرآن کے بارے میں، انہوں نے کہا یاد رکھو کہ گورنمنٹ یا سیاست میں ایک لفظ ہوتا ہے ٹرائیکا، تو اس کو اپنی زندگی میں وہ ٹرائیکا بناؤ کہ 3 ہیں یہ پوائنٹ ہیں، ایک آپ ہو اور آپ کا کریٹر یہ باری تعالیٰ ہے اللہ، اور آپ اللہ سے مدد لے کے کرنا ہے، لیکن کیسے مدد لینی ہے اللہ سے؟ اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے رہنمائی لینی ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو کیسے تعلق ہے ڈائریکٹ اللہ سے ملنے کا؟ ملا کہے گا نماز پڑھو، سارا دن وہاں پہ رہو، تو وہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو نماز میں جو 4-5 پرویز صاحب کہا کرتے ہیں، جو 4-5 صورتیں ہیں وہ اعتکاف میں وہ 10 دن وہی پڑھتے رہتے ہیں، یا 10 صورتیں یا ویسے ہی قرآن ناظرہ پڑھتے، تو سوری گلا نہیں، اچھا وہ انہوں نے کہا کہ ٹرائیکا اس طرح بنتا ہے کہ آپ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے قرآن کو لے لیں، آپ اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ کو تھرو قرآن جانا پڑے گا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ٹرائیکا میں آپ کو کبھی مس گائیڈ نہیں آپ ہو سکتے۔ تو میں نے کہا بڑا اچھا جی، لیکن قرآن، اب سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے پوری امت مسلمہ مس گائیڈڈ کیوں ہے، کیوں ہم پستیوں میں ہیں؟ اس کا پھر انہوں نے انتہائی مختصر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم قرآن کو ڈکشنری کی مدد سے پڑھو۔ ینگ بچوں کو لغات القرآن کا لفظ شاید نہیں پتہ ہوگا، زوہا یہ میری بہو بیٹھی ہے، شاید اسے پتہ کہ نہیں، لغات کا پتہ ہے لفظ کیا ہوتا ہے؟ لغت وہ ہوتا ہے، یہ ڈکشنری ہوتی ہے، جو ہم انگلش میں مشکل ورڈ ہے تو انگلش ڈکشنری سے دیکھتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں یا کسی بہتر عالم سے پوچھتے ہیں، تو کیوں نہ ڈکشنری سے لیں؟ اگر ڈکشنری سے لینا تو وہ لغات القرآن سے آپ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو ایک والد صاحب نے لغات کا لفظ کہا کہ لغات پڑھنے سے آپ اپنا وہ پورا ایک فکرہ جو ہے نا، قرآن کی آیت جو ہے نا، اسے ترتیب دے لو
تو آپ اپنی عقل اور فہم میں وہ چیز لے آؤ گے، مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ ہاں اگر نہیں آتا تو پرویز صاحب کا مفہوم القرآن پڑھو، مفہوم القرآن پڑھنے سے وہ آیت کا پورا مفہوم آپ کے کھوپڑے میں بیٹھ جائے گا، ذہن میں آ جائے گا، تو اسی پہ اسٹرکٹ رہنا، ادھر ادھر نہ جانا۔ جتنے بھی یہ تراجم ہیں مودودی صاحب کی ہی کہ کیوں نہ ہوں، وہ آپ کو کلیئرٹی وہ نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن میں بات نہیں بیٹھے گی جب تک کہ آپ مفہوم نہ پڑھو۔ ینگ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مفہوم القرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، تو ایکسپوزیشن آف ہولی قرآن کے طور پہ اس سے آپ لے لیں۔ بہرحال یہ لغت اور مفہوم سے پڑھنے سے یہ ہوا کہ کم از کم بندے کا یا میرا قبلہ درست ہو گیا۔ اچھا، اب ان تین چیزوں کے بعد اب میں آنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ تو جہاں تک میری نالج میں آیا تو قرآن ایک دفعہ پڑھتے ہوئے میرے سامنے آئی سورہ رحمان۔ تو اب میں نا یہاں پہ مجھ سے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امید ہے کہ دھیان سے سن رہے ہوں گے۔ تو وہاں پہ آئی سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ جب میں اس پہ آیا تو بڑا آسان سا ہے، آپ بھی پڑھیں کہ شمس اور درخت کے بارے میں جتنے بھی تناور درخت ہیں، اشجار جس کی جمع شجر، یہ کون سا سجدہ کر رہے ہیں؟ تو میں اسے ایکسپلور کیا، تو مجھے بچوں کو سمجھانے کے والے طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ ایک کوئی بیج لے لیں کسی درخت کا، گٹھلی لے لیں کسی کھجور کی یا آم کی۔ اب آپ دیکھیں، اسے غور سے دیکھیں، کھجور کی گٹھلی کو آپ توڑیں وہ نہیں ٹوٹتی، اس کو آپ کسی پلاس سے یا کسی مضبوط چیز سے آپ توڑیں، اس کے بیچ میں آپ کو ایک چاول کے برابر ایک گرین قسم کی کوئی چیز نظر آئے گی، چھوٹا سا ایک ذرا۔ آپ اس سے زمین میں اس گٹھلی کو دبا دیں، وہ ڈیٹریشن ہوگی، دھوپ ملے گی، اسے حرارت ملے گی، موئسچر ملے گا، اور مٹی کی خاصیت ہے، اور اس میں سے کوئی موومنٹ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، اس موومنٹ سے وہ ایک کومپل نکلے گی۔ اور آپ غور کریں کہ یہ زمین ہے، اسے میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے، خود کیا ہوا ہے، خود میں نے اس کو دیکھا اپنے ہاتھوں سے انہی وقتوں میں۔ تو وہ پھر وہاں سے کومپل نکلے گی اور وہ ہوتے ہوتے بڑی ہوتی جائے گی، ایک دن وہ تناور درخت بن جائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کہاں سے شروع ہوا، اسے خود آبزرو کریں، جیسے کیمسٹری کی لیب میں ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں ایکویشن پڑھ کے تو وہ ایکسپیریمنٹ کیا کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا۔ تو وہ جو گٹھلی تھی ایک چھوٹی سی، جسے کوئی توڑ نہیں سکتا یا جس کو توقع نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کیا ہے، اس نے اپنی نشو و نما یا اس کا ایولیوشنری پروسیس ہے وہ کرتے کرتے سٹیج بائی سٹیج ایک وقت آتا ہے کہ ایک جاندار تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس درخت کا اینڈ کیا ہے، انجام کیا ہے کہ اس کے اوپر انتہائی میٹھے، غذائیت سے بھرپور اور صحت کے لیے بڑے اچھے وہ ایسے خوشے اور وہ پھل لگتا ہے جو بلا مفت و معاوضہ انسانیت کے لیے وہ فری مل جاتا ہے آپ کو۔ آپ یاد رکھیے یہ اس شجر کا سجدہ ہے اللہ کے آگے، اس سجدے نے آپ کو یہ پروڈکٹ دیا ہے، تو وہ اس نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے آگے، اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے انسانوں کے لیے سبقت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا، وہ اس کھجور کے یا باقی جتنے بھی اشجار ہیں انہوں نے اپنا سجدہ مکمل کیا اور اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ تو نہ زبان، نہ آنکھیں، نہ ہاتھ، نہ یہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ انسان کا سجدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جب بنی نوع انسان سے پہلے جب ایک بھی انسان نہیں تھا تو یہ شجر تھے، وہ اپنا رول پلے کر رہے تھے۔ ان درخت سے پہلے
سے پہلے جانور تھے، جانوروں نہیں، انسان سے پہلے جانور تھے، جانور سے پہلے یہ درخت تھے، پودے تھے، اس سے پہلے کرے اور یہ تمام کائنات تھی۔ ستت ایام کی 6 ادوار میں یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ سارا ایولیوشنری پروسیس ہے جو پرویز صاحب کے مفہوم سے، قرآن سے پڑھ کے تو یہ پتہ چلا۔ تو اب اس میں دیکھا جائے تو اس میں انسان نے کیا پوزیشن بننی ہے، انسان کو اپنی خودی کے متعلق، خودی اس کی کیا ہے، اس کی اہمیت ہے، اسے جاننا چاہیے۔ تو مجھے یاد آیا جب میں پہلی دفعہ زندگی میں وہ اسکول کے بعد، اسکول کے تو یاد ہی نہیں کہ اقبال کو کیا پڑھا تھا، تو وہ چند سے جہاں پہ میر تقی میر اور سودا اور غالب کو ٹھوکا ہوا تھا 3-4 پیجز میں، یہیں پہ پھنسایا ہوا تھا اقبال کو۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں میں نے جو شعر ایک مجھے اس وقت کا یاد تھا، رات کو وہ میں نے سلیم صاحب سے بھی اس سے کچھ رہنمائی لی، وہ تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ اتنا ہی ایک سینٹنس تھا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اقبال کس لیول پہ بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ اس سے یہ جو انجم ہے اس کو بنین و انسان نے کیا کرنا ہے، وہ کیا ہے، اس کا آخری جو اس شعر سے ہمیں کیا سیکھنے میں ملتا ہے، ہمیں یہ شعر کیا سکھاتا ہے کہ اے بندے کبھی خود بھی کمزور یا ناتواں نہ سمجھو اپنے آپ کو، کیونکہ تم میں وہ طاقت ہے جو تمہیں ستاروں سے بھی بلند کر سکتی ہے۔ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو پہچانو، مسلسل محنت سے اپنی تقدیر خود لکھو۔ اور جیسے وہ ایک شعر ہے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ انسان تسخیر کائنات یا تخلیق کے لیے، ایجادات کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آج کا دن گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے وَمَا نِسْتَوَى یوم فَهُوَ مغبون، جس کا آج کا دن گزشتہ دن جیسے ہی گزرا وہ تباہ ہوا۔ یہ بھی حدیث پرویز صاحب کے ہاں ہی سننے میں ملی، وہ بینر میں لکھ کے لگایا کرتے تھے کنونشن کے دوران۔ تو اب آخر میں پرویز صاحب کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ طلوع السلام رسالہ میں بھی چھپا ہے وہ شعر، اقبال کے یہ الفاظ میں، اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست کے چشم ما گشاد۔ اکثر شاید مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اپنی آنکھیں تو بند کر لیتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔